بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. جس طرح دنیا میں انسان کی زندگی میں انسان کا ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے، شجر نسب ہوتا ہے انسان کا جیسے، اور اسے بیان کرنے میں انسان کو فخر بھی اور اچھا بھی لگتا ہے، فخر بھی محسوس ہوتا ہے جب وہ سلسلہ نسب جا کر کسی بڑی شخصیت سے ملتا ہے۔ کوئی اپنے آپ سے کو فاروقی کہتا ہے، کوئی صدیقی کہتا ہے، عثمانی، علوی، جیلانی وغیرہ ذالک۔ یہ اس لیے کہ اس کا سلسلہ نسب کسی بڑے آدمی سے جا کر مل رہا ہے، ہاشمی کہنے والے، سید خاندان سے۔ اور یہ بات بھی اچھی، کوئی غلط بات نہیں ہے، کسی بڑے بزرگ سے جا کر اس کا سلسلہ نسب ملتا ہے تو اس سے انسان کا خود ایک معزز ہونا، اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح بالکل اللہ رب العزت نے انسان کے اعمال کا بھی ایک سلسلہ نسب رکھا ہے، ایک شجر نسب رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کی نیکی کا سلسلہ نسب، شجر نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے تو یہ نیکی ہے اور یہ عبادت ہے۔ اور اگر کسی نیکی کا یا کسی بھی عمل کا سلسلہ نسب، شجر نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، ان سے جا کر نہیں ملتا، تو نہ یہ عبادت ہے، نہ یہ نیکی ہے، نہ یہ اچھائی ہے، بلکہ یہ اختراعات اور بدعات ہے۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا ہو، وہ کام کیا جائے تو وہ عبادت کہلائے گی، اس لیے کہ اس کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے۔ محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے یا اللہ رب العزت نے کچھ فرمایا ہے اس بارے میں؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر وہ اعمال اسی نہج پر، اس طریقے پر ہو رہے ہیں جس میں اس ماہ مبارک کا حق ادا ہو رہا ہے، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور اگر وہ اعمال اس طریقے پر نہیں ہو رہے یا وہ اعمال نہیں ہو رہے، کچھ اور ہو رہا ہے، تو پھر یہ سوچنے کا مقام۔ اس ماہ مبارک کے متعلق اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی ہیں۔ ایک بات اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور یہی دونوں وہ صحیح اعمال ہیں، اگر کیے جائیں تو ان اعمال کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے، یہی ان کی مقبولیت اور محبوبیت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کے کیا فرمان ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ویسے بھی کوئی ایسا کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور نہ کرنا جس سے بظاہر انسان دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہے اور خود کو نقصان میں مبتلا کر دے۔ ایسے کاموں کے متعلق اللہ یہی فرماتے ہیں فَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ بظاہر تم دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو لیکن حقیقت میں اپنا کر رہے ہو۔ دوسرے کا نقصان کرو گے، اس کی تلافی اس سے ہوگی کہ تمہارا نقصان ہوگا، اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اس ماہ میں اللہ فرماتے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کام کی وجہ سے تمہارا نقصان ہو۔ ویسے بھی عام دنوں میں منع ہے، لیکن اس ماہ میں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ ایسا کام نہ ہو جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، ایسا کام نہ ہو جس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں، یا ایسا کام نہ ہو جس میں مخلوق خدا اور امت رسول خدا کو یا کسی فرد امت کو نقصان پہنچے، اس کی دل آزاری ہو، اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے بظاہر تم ان کو نقصان پہنچانا مطلب ہو یا نہ بھی ہو، لیکن نقصان اپنا کر رہے ہیں، ایسا کوئی کام نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے،
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے اور خاص طور پر اس پر محرم الحرام کا مہینہ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان المعصیۃ فیہا اشد عقابا والطاعۃ فیہا اشد ثوابا۔ عام دنوں میں بھی گناہ ظاہر برا ہے، عام مقامات پر گناہ کرنا بھی برا ہے، لیکن فرمایا اس ماہ مبارک میں اگر کوئی گناہ کیا جائے ان المعصیۃ فیہا اشد عقابا، تو بہت بڑا گناہ سمجھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے خاص طور پہ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعویل فرما دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ مقامات یا کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن مقامات یا جن اوقات میں کیے جانے والا عمل، چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے وہ بد عمل ہو، برا عمل ہو، وہ بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں نیکی کرنا یا گناہ کرنا، مسجد حرام میں، حدود حرم میں نیکی ہو یا گناہ ہو، دونوں بڑی سمجھی جاتی ہیں۔ تو فرمایا اس حرمت کے مہینے میں بھی ایسا ہی کوئی کام اگر کیا جائے جو بظاہر ہم اس کو معمولی سمجھیں لیکن وہ بہت بڑا ہوگا اور اس سے نقصان زیادہ ہوگا، فرمایا ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ دوسرا کام اس ماہ مبارک کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ فرمایا صوموا عاشوراء۔ فرمایا اس میں جو 10 محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے اس میں روزہ رکھ لیا کرو۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم الحرام۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا بھئی تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دلائی تھی، وہ غرق ہوا تھا۔ شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے مذہب میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی تم سے زیادہ ہم ہیں، اس لیے ہم رکھیں گے۔ اور صحابہ سے فرمایا بھائی صوموا عاشوراء، اس دن روزہ رکھا کرو۔ لیکن ساتھ میں ایک بات اور فرمائی وخالفوا فیہ الیہود، فرمایا اس میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرنا، مخالفت کرنا۔ وہ کیسے؟ فرمایا صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، فرمایا ایک دن اس کے پہلے والا یا بعد والا اس کے ساتھ ملا لیا کرو، 2 روزے رکھ لیا کرو، 9-10 کو یا 10 اور 11 کو، تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو یہ سب سے افضل عمل ہے اس دن کرنے کا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک صحابی فرماتے حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاۃ افضل بعد الصلاۃ المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد صیام رمضان، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز۔ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ۔ یہ افضل روزے ہیں، رکھنے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائی علی تم اگر رمضان کے علاوہ روزے رکھنا چاہو نا تو فرمایا یہ عاشورہ کا روزہ رکھ لیا کرو، یہ افضل روزہ ہے۔ تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کا کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ فرمایا شہر اللہ الحرام، محرم الحرام کا یہ روزہ ہے، یہ رکھنا ہے۔ تو اس دن سے متعلق، اس مہینے سے متعلق، ان ایام سے متعلق 2 احکامات ہیں، 2 کام ہیں جن کا سلسلہ نسب اللہ رب العزت سے یعنی اللہ کے نبی سے جا کر ملتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 اعمال ہی مقبول اور محبوب ہیں۔ ایک کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اپنا نقصان نہیں کرنا، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، کسی بھی طرح سے کہ جس میں دوسروں کے نقصان ہوگا، دوسروں کی دل آزاری ہوگی تو وہ تمہارا اپنا نقصان ہوگا، یہ نہیں کرنا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اور دوسرا کام اس دن کرنے والا کام ہے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ یہ 2 کام ہیں جن کا سلسلہ نسب، ان اعمال کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا ہے جا کر، اور یہی مقبول اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو اعمال ہیں چاہے وہ مالی ہوں، بدنی ہوں، کسی بھی لحاظ سے ہوں، ہم کرنے سے پہلے، کرنے کے بعد، کرنے سے پہلے سوچیں، کرنے کے بعد پوچھیں اور سوچیں، بلکہ کرنے سے پہلے پوچھیں، کرنے کے بعد سوچیں کہ آیا ان اعمال کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے، صحابہ تک پہنچتا ہے تو ہمیں بھی کرنے ہیں، نہیں پہنچتا تو پھر ہمیں نہیں کرنے، اس لیے کہ وہ عبادات نہیں، وہ بدعات اور اختراعات کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ